السلام علیکم ناظرین، عمران یعقوب خان صاحب کے ساتھ ویو پوائنٹ سے میں ہوں زینب جتوئی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے 11 سے 12 اکتوبر کی شب افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج نے افغانستان کی سرحد پر حملہ کیا اور ان کا مقصد سرحدی علاقوں میں بدامنی پھیلانا، عدم استحکام پیدا کرنا اور اپنے مذموم عزائم کی تکمیل تھا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کر کے ان کی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا۔ اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت ہی جھڑپیں ہوئیں پاکستان کے ساتھ افغان طالبان کی، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ سفارتی حل نکالا جا سکے۔ کیا اب پاکستان مذاکرات کے ذریعے کوئی حل تلاش کرتا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب، ایران کی جانب سے اور قطر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے۔ اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے خیبر پختونخوا میں کل وزارت اعلیٰ کون ہوگا، کس کو ملے گی وزارت، یہ دیکھنا ہوگا۔ سب کی نظریں جو ہیں سیاسی منظر نامے پر ہیں، اور نئے کے پی کے سی ایم کے آنے کے بعد کیا منظر نامہ بنے گا اور کن چیلنجز کا سامنا ہوگا کے پی کو، یہ دیکھنا ہوگا۔ اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے 11 سے 12 اکتوبر کی شب جو ہوا، افغان طالبان اور بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں نے پاک افغان بارڈر پر حملہ کیا، جس کی پاکستان کی جانب سے مذمت بھی کی گئی، جوابی کارروائی بھی پاکستان کی جانب سے کی گئی۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے پاک افغان سرحد پر فتنہ الخوارج کی گزشتہ رات کی مذموم کارروائی اور پاکستان کی بھرپور کامیاب جوابی کارروائی پر؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ سب سے پہلے جی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے ایک بزدلانہ قسم کا اٹیک کیا پاکستان کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے ہماری 7 سے 8 پوسٹوں کے اوپر اٹیک کیا، اور یہ سائملٹینیس اٹیک تھا، اور یہ ایکچولی یہ ان کی جو جانی بوجھی سازش ہے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پاکستان میں ٹیرر پھیلانے کے لیے، اس سے پہلے بھی وہ ہمارے ملک کے اندر حملے کرواتے رہے ہماری ٹیریٹری کے اندر۔ اور ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہی ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب، ان کے ساتھ ہمارے 15 بہادر جوان وہ شہید ہوئے۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ایک ان کی سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے اندر وہ پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ہم ڈفرینٹ ایریاز کے اندر گھسیں اور کسی طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائیں، اور اپنی وہ جو طالبان کو جو وہ پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کو فروغ دیں۔ لیکن پاکستان آرم فورسز نے اس کا بڑا منہ توڑ جواب دیا، جس کے اندر پاکستان ایئر فورس نے اپنے جہاز، ڈرونز، پاکستان آرمی نے اپنے ٹینک، آرٹلری، راکٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال میں لاتے ہوئے ان کی 20 سے 25 پوسٹوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر اس کی بھی فوٹیج آ رہی ہے، زیادہ تر فوٹیج جو ہے اس کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے اس کے اندر کامیابی حاصل کی اور ٹارگٹس تباہ کیے گئے۔ اس سے جو مین چیز جو عکس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے اس میں ان کا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ 300-400 سے کم ہوگا، کیونکہ یہ جس طرح کی میسو قسم کی ان کے اوپر ریڈ ہوئی ہیں، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس کو بڑا بھی اگر کھینچ کے اس کا موازنہ کریں تو میرا خیال ہے 200-100 تو ان کے بندے مارے جانے چاہیے اس آپریشن کے اندر۔ عاصم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے اپنے تجربے کی بنا پہ یہ کہا، تو یہ تو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اب تصدیق کر دی گئی ہے کہ 200 سے زائد جو طالبان ہیں وہ جہنم واصل وہاں پہ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 21 پوسٹیں جو ہیں وہ بھی پاکستان نے قبضے میں لے لی ہیں۔ تو ہمارے شاہینوں نے، ایئر فورس نے جس طرح سے انڈیا کے بعد مارکہ حق اور بنیان الوصوص کے بعد ایک مرتبہ پھر پرومپٹ ایکشن لے کے جس طرح سے ان کو جواب دیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ اتنے نقصان کے بعد اب دشمن پھر تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہوگا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا، لیکن اس کے اندر ایئر فورس میں جو فوٹیج نظر آ رہی ہے اس وقت ٹی وی کے اوپر، اس کے حساب سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اور انالیسس دے سکتا ہوں کہ یہ جو ہے زیادہ تر جو فوٹیج نظر آ رہی ہے یہ جو ہے ڈرونز کی ہے اور یا پھر جہازوں کی ہے، اور اس کے اندر جو ٹارگٹس اچیو کیے گئے وہ بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی سے کیے گئے،
اور یہ بالکل وہی پیٹرن ہے کہ جو ہم نے پہلے فالو کیا تھا بنیان المرصوص کے اندر. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں کچھ انڈین چیف نے بھی آ کے کچھ 1-2 اسٹیٹمنٹیں دیں کہ جی آپ ہمیں دکھائیں کہ ہمارا نقصان کہاں ہوا, آپ نے ہمارے کون سے بیسس کو اٹیک کیا. تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا سبق ہے کہ وہ یہ جو ہے فوٹیجز دیکھ لیں, اور ہمارے پاس انڈیا کی بھی یہ والی فوٹیجز اویلیبل ہیں جو ہم نے ان کے جو بیسس کے اوپر اٹیک کیا اور جو ان کے ٹارگٹس کے اوپر اٹیک کیا, اور ہم نے جو ان کے اوپر جو انڈیا کے اندر ہم نے جو ہدف بنایا جتنے ٹارگٹس کا, ان کی بھی ہمارے پاس یہ والی فوٹیجز اویلیبل ہیں. تو ہمارے ایئر فورس نے تو وہی کام کرنا تھا جو انڈیا میں کیا اور یہاں پہ کیا. اب آپ اگر دیکھیں ماضی میں ایسے بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ادھر سے جھڑپیں ہوئیں. اگر ہم بات کریں 2017 کے چمن جھڑپ کی بات کریں اور اب کے واقعے کا موازنہ کریں تو ایک چیز واضح طور پر سامنے ہے کہ سرحدی علاقوں میں عدم اعتماد ہے, دہشت گردوں کی موجودگی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کشیدگی کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں. ایون پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ سٹینس یہی رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں دہشت گردوں کو, اور ایون بھارت کے ساتھ ان کی باقاعدہ کوارڈینیشن ہوتی ہے اور پھر پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں. پاکستان نے اپنی دفاعی پوزیشن استعمال کی, نبات اللہ جواب دیا. اور اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب آنے والے مرحلے میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ دہشت گردی کے واقعات میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھیں جی, یہ تو جب آپ سبق سکھاتے ہیں کسی کو تو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز سیکھنا چاہتا ہے یا وہ کتنا ڈھیٹ ہے. بالکل. تو ہمارا تو جو ہے ہمارا جو تجربہ ہے افغانیوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ وہ اچھے خاصے ڈھیٹ لوگ ہیں, اور وہ جو بات کہتے ہیں اور کمٹ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ نہ عمل درآمد کرتے ہیں, اور ڈھٹائی سے پھر وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں جو پہلے کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو آپ ان کا یو کی ناٹ ٹیک یور ورڈ فار دیٹ, لیکن یہ ہے کہ پہلے ہم نے کبھی اتنا میسج جواب دیا نہیں, اور ہم نے کبھی ان کو یہ والا سبق سکھانے کا جو ایکشن تھا وہ کبھی کیا نہیں. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جو ہماری کیپیبلٹی ہے گراؤنڈ سے اور ایئر سے وہ اتنی میسو تھی کہ ہم نے ان کی 20 سے 25 پوسٹیں اڑا کے رکھ دیں. اب یہ جو ساری پوسٹیں تھیں یہ اچھی خاصی فورٹیفائڈ تھیں اور ان کے اوپر اچھا خاصا آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پاکستان ایئر فورس کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ وہاں پہ تو کوئی افغانی ایئر فورس تو ہے نہیں جو ان کو ریزسٹ کرے, لیکن پھر بھی ٹارگٹس تو ٹارگٹ ہوتے ہیں. جب تک آپ ان کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے جو ہے انگیج نہیں کریں تو تب تک آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا. اور چونکہ ہماری ایئر فورس ایک بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کیا. آپ دیکھیں بنیان المرصوص کے اندر جو سب سے مین جو مشکل ٹارگٹ تھا وہ S-400 تھا, اور اس کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ وہ سیلف سسٹینڈ اور سیلف ڈیفینسو ایک ایکوپمنٹ ہے جس کو اٹیک کرنا بہت مشکل ہے, اور دنیا کا اچھے ایئر ڈیفینس سسٹم میں چنا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کی تو سچویشن نہیں ہے یہاں پہ, لیکن پھر بھی آپ کو اپنی ہدف اچیو کرنے کے لیے بہت زیادہ پروفیشنل کو انگیج کرنا ہوتا ہے اور فلائی کرنا ہوتا ہے. سر ایئر مارشل صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے خاص طور پہ افغان طالبان کے ساتھ تو یہ خاصے ڈیٹ واقعہ ہوئے, لیکن کچھ ایسا ہی ہمارا ایکسپیرینس عبوری افغان حکومت کے ساتھ بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے طور پہ سارے معاملے کو کیس سٹڈی کے طور پہ لیں تو افغانستان میں آپ دیکھیں جب ان پہ کوئی مشکل آئی پاکستان نے ان کا ساتھ دیا اور انہیں کامیابی بھی, چاہے وہ سوویت یونین کا حملہ ہو چاہے کوئی دوسرا معاملہ ہو, انہیں کامیابی بھی اس وقت ملی جب پاکستان ان کے ساتھ تھا. اور آپ کی مثال ہے کہ جب پاکستان ان کے ساتھ نہیں تھا اور امریکہ نے وہاں گدرکٹ لگائی تو وہ روتے ہوئے پھر پاکستان کے پاس آئے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ عبوری افغان حکومت جو ہے وہ کیوں اتنی زیادہ دبی ہوئی ہے افغان طالبان سے, اور انڈیا کے اتنا زیر اثر کیوں ہے کہ وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, ان کی گھٹی میں ہے یہ چیز کہ وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ اچھے اور سنسیئر نہیں ہے. پہلی تو بات یہ جو آپ ہیں کہ جی یہ جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے افغان گورنمنٹ کا یہ بیسکلی مودی صاحب کے سکھائے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں جتنے ان کے ٹیرر کے اٹیکس ہیں یا جتنی بھی ان کی کارروائیاں ہیں اس کے سارے تانے بانے جو ہیں وہ رو کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ تو ایک پکی بات ہے کہ ان کا جو ہے بڑا سٹرونگ لنک ہے ان کے ساتھ. دوسری بات آ گئی کہ جی یہ لوگ ان کی ہسٹری کیا ہے, تو ہسٹری افغانیوں کی یہ ہے
کہ جی یہ پہلے دن سے ہی پاکستان کے خلاف تھے 1947 سے، یہ کوئی ہمارے حق میں تو تھے نہیں. بالکل. اچھا اس کے بعد آپ بھی، ہاں جی بالکل، اس کے بعد پھر آپ آگے آئیے تو جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا اور روسی جو یہ سوویٹ ان کے اوپر انویژن ہوئی، تو اس کے اندر ایک ملک تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور وہ پاکستان تھا. نہ کہ ہم نے ان کو ہر قسم کی سہولت دی وہاں پہ جنگ لڑنے کی اور جو باقی ان کے چیزیں جو انہوں نے کرنی تھی آکوپیشن فورسز کے اگینسٹ، اس کے لیے پاکستان نے ان کو اچھا خاصا جو تھا وہ سپورٹ کیا. نہ کہ خالی سپورٹ کیا، ان کے 40 سے 50 لاکھ جو ہے وہ ریفیوجی اپنے ملک میں لے لیے. دیکھیں جی، میں جس وقت ایئر فورس میں تھا تو پہلے جو 6-7 سال افغان جنگ جو ہے وہ ہم نے جو میں نے اسکواڈرنز میں گزارے، وہ افغان جنگ کے دنوں کی بات ہے، اور ہم روزانہ افغانستان کے لیے مشن اڑتے تھے. اور ہم مشن کس چیز کے لیے اڑتے تھے کہ جب ان کے اوپر سوویٹ اٹیک ہوتا تھا یہ پاکستان بھاگ کے آتے تھے. ہماری جب یہ باؤنڈری کراس کرتے تھے تو باؤنڈری کے اکراس جب یہ آتے تھے تو ہم پیچھے جو ان کے ہیلی کاپٹرز اور جو جہاز ہوتے تھے ان کو انگیج کرتے تھے تاکہ وہ ان کو آگے نہ ان کے اوپر اٹیک نہ کر سکیں، اور اس کی وجہ سے ہم ان کو ایئر کور دیتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے آج اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جس قوم کے لیے میں 6-7 سال اڑتا رہا اور ان کو کور دینے کے لیے ہم لوگ مشنز کرتے رہے، آج وہی ملک جو ہے ہمارے ملک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اس کی کتنی تکلیف ہوگی آپ سمجھیں کہ 6-7 سال جو جنگ لڑی ہم لوگوں نے، نہ پاکستان نے تو 10 سال لڑی، لیکن 6-7 سال میرا بھی حصہ ہے اس کے اندر اور میرے دوسرے کولیگز کا اور جو پائلٹس تھے، اور ہم نے اس کے اندر سوویٹس کے 9 جہاز بھی گرائے. لیکن ہم نے تو ان کے لیے جنگ لڑی ہوئی ہے، اور یہ آج ہمارے سے جنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیں، افغان کوئی بہادر قوم نہیں ہے. اگر یہ بہادر قوم ہوتی تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی. سوویٹ کی جنگ انہوں نے ہماری وجہ سے جیتی. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں ہم نے برٹش کو بھگا دیا، اور برٹش سے تو جو یہ لڑائیاں لڑتے تھے پتھروں کے پیچھے چھپ چھپ کے گولیاں چلاتے تھے، اس سے زیادہ ان کے پاس کیا تھا. اور پھر ابھی جو امریکہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ جو افغان ہیں، یہ طالبان اسپیشلی اور ایز اے نیشن they have let Pakistan down, and we have always been very good to these people and we have supported. اور ہماری سپورٹ کا اور ہمارا اچھا ہونے کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. عاصم صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات کی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور دیکھیں اس وقت جو عوام کا، پاکستانی عوام کا جو جذبات ہیں، سینٹیمنٹس ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور پوری عوام جو ہے وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ بھی خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ جب ان کو یہ منہ توڑ جواب ملا ہے تو وہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے پاکستان سے یہ کارروائیاں بند کرنے کی بھی درخواست کی ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے سر یہ بھی سننے کو آ رہا ہے کہ اب یہ کارروائیاں جو ہیں ایسے نہیں رکیں گی، بلکہ دشمن کو پوری طرح سے سبق سکھا کے پھر ہی یہ معاملہ روکا جائے گا. جی، پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان آرم فورسز بہت بہادر فورسز ہیں. ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس بہادر اور بہت ہی پروفیشنل آرم فورسز ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی پروفیشنل آرم فورسز جو ہیں وہ جنگ میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتی جس وقت ان کی اپنی قوم ان کے پیچھے نہ کھڑی ہو. تو ہمارے پیچھے ہماری قوم بھی کھڑی ہے. اب تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو جب مار پڑی ہے، یہ ان کو ہمیشہ سے عادت تھی پاکستان کے کندھے پہ چڑھ کے وکٹری اچیو کرنے کی. اب جب وہ پاکستان کا کندھا نہیں ہے اور وہی پاکستان اب ان کو چپیڑے مار رہا ہے، تو اب یہ ان کے اوپر یہ وقت آیا ہے کہ یہ جی ایران کے پاس بھاگ رہے ہیں، یہ قطر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ افغانستان یہ اس کا سعودی عربیہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو ہیں یو اے ای کے پیچھے بھاگ رہے. اب اگر ہم ان کی بات مان جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا سٹانس ہے پاکستان گورنمنٹ کا اور پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کا کہ اگر ہم ان کی بات مان جاتے ہیں تو یہ تو پھر وہی ہم نے کام پرانا شروع کر دیا کہ ہاں جی ہم ابھی جائیں گے، ہم اپنے لوگوں سے بات کریں گے، ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو جو ہے یہ جو ہے پکی انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں کہ جی انشاءاللہ یہ پھر نہیں ہوگا.
اور پھر یہ تو وہ قوم ہے، جب ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے لوگ یہاں پہ آ کے دہشت گردی کرتے ہیں تو یہ ہمیں انہوں نے تو ہم سے پیسے مانگے تھے کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں اور ہم ان کو ری لوکیٹ کریں گے، اور جب ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر ہم پیسے دیتے ہیں تو آپ ان کو ری لوکیٹ کریں گے تو آپ اس کی گارنٹی دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم گارنٹی تو نہیں دے سکتے۔ تو یہ تو وہ ملک ہے۔ عاصم سلیمان صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار بات چیت کے ذریعے یا سفارتی حل جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکے گا، کیونکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے 1961، 2017، 2022 تو ہمیشہ پاکستان نے سفارتی حل کی کوشش کی ہے، تو اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر پاکستان جو ہے وہ جواب بھی دے گا؟ نہیں جی دیکھیں، بات آج آ کے جو ہے نا وہ ٹیبل کے اوپر ہی ریزالو ہوتی ہے، بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت تو کرنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ پہلے سبق سکھایا جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر اگلی دفعہ آپ نے یہ کیا تو اس کا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ابھی تک تو ان کو جو ہے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، اور ابھی بھی ہم نے جو ہے صرف ایک نمونہ ان کو دکھایا ہے کہ ہم ان کے لیے ان کو کیا کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تو یہ صرف بارڈر کے اوپر ہی کام چل رہا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس کے بیونڈ نہیں جا سکتے، کیپیبلٹی ہے، لیکن ہم جو ہے ایک بدادار ملک ہیں، ہمارے میں شرم ہے، عقل ہے، ظرف ہے، جو کہ ان لوگوں میں نہیں ہے۔ ان کو ظرف دکھانا پڑے گا۔ سر گزارش یہ ہے کہ ظرف تو ہم نے بڑا دکھا لیا، ابھی تو ہم نے ٹریلر دکھایا، پکچر ابھی باقی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج سے پوری طرح سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے پڑیں گے، اور حکومت کو یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس سے کس طرح سے نپٹنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، اس کا ہمیں پورا استعمال کرنا چاہیے کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے، اور اگر ہم اس کے اندر ایک خاطر خواہ قسم کی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ جو ہے اس کے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بائی دی افغان گورنمنٹ کہ جی یہ والی جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہماری اوقات سے باہر ہیں، ہم جو باہر بھاگ کے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر افغان گورنمنٹ یہ چیز سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سبق کے ساتھ اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھوڑی سی امپروو ہو جائے تو کافی حد تک ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی خود بخود یہ چیزیں ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوں گی، لیکن سر یہاں سوال نہ ہی ان کے اندر عقل آئے گی۔ لیکن سر یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ہماری پروفیشنل فوج کی محنت سے اپنی عزت نہیں بچا سکا، خود پوری دنیا میں جو ہے اس کو منہ کی کھانا پڑی، تو وہ ان کی جان کیا بچائے گا؟ یا سوائے سازشیں کرنے کے یا کوئی اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کے وہ مزید ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس کا تو جواب جی میرا خیال ہے سب سے بہتر مودی صاحب دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا منہ کالا کروایا اور پھر اس کے بعد اب ان کو جو ہے وہ اپنی گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں متقی صاحب کو، اور ان سے وہ جو کام کروا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ متقی صاحب یا افغان گورنمنٹ جو ہے آج اسی نیچ پہ پہنچ چکی ہے جس کے اوپر انڈیا پہنچا تھا 10 تاریخ کو۔ انڈیا 10 تاریخ کو ٹرمپ صاحب کے گھٹنوں کے اندر جا کے گر گیا اور گھٹنے ٹیک دیے اس نے کہ جی آپ میری جان بچائیں۔ آج یہی افغانستان جب اس کو جو ہے کٹ پڑی، آئی ووڈ یوز اے ورڈ کٹ پڑی، تو اس وقت یہ جو ہے یہ جو ہے اب سارے ملکوں کے اندر بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہماری جان چھڑا دیں، ہم جو ہے وی ووڈ لائک ٹو ہیو اے سیز فائر۔ ابھی تو میرا خیال ہے کہ ان کو کہنا چاہیے کہ جی آپ بیٹھ کے ہاتھ جوڑیں، معافی مانگیں، اس کے بعد ہم آگے کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی اتنی جلدی باقی ممکن نہیں ہے، لیکن 1949 سے 2023 تک دیکھیں تو ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جس میں افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرحدی علاقوں میں عدم اعتماد ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے افغانستان کو، طالبان کو؟ دیکھیں جی ہم پاکستان کی طرف سے تو پورے میز لیتے ہیں،
لیکن جو ہے وائلیشن جب ادھر سے ہوتی ہے اور وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، اسی صورت میں جو ہے یہاں سے جو ہے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں سے لوگ انفلٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر جب یہ انفلٹریٹ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے پاکستان کے اندر ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں، اس کی اگر آپ جو ہے ساری انالیسز وغیرہ دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو ہے ڈائریکٹ یہاں سے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ادھر وایا افغانستان ود را اور ڈائریکٹلی ود را، اور یہ سیٹلائٹ لنکس وغیرہ کی وجہ سے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جس وقت اس طرح کی آپ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ٹیررسٹ کو، تو آپ کو کون ٹرسٹ کرے گا؟ اور یہ تو بالکل ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور اگر آپ کو اب یہ پتہ چلے گا کہ ہم یہ کام کریں گے تو انہوں نے ہمیں اڑا کے رکھ دینا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو پوسٹ جو ہیں، میں جو آپ کو بتا رہا تھا 20 سے 25 پوسٹیں جو ہم نے ان کی اڑائی ہیں، یہ 20 سے 25 پوسٹیں جو اڑائی ہیں، آپ یہ بالکل اب ناکارہ بنا دی گئی، بالکل دے ڈونٹ ایگزسٹ اینی مور. یہاں سے یہ اپنے جو تھے آپریشن کرتے تھے. سو ابھی ہم نے بھی ان کے لیے جو ہے اور ڈیفیکلٹی کا لیول بڑھا دیا ہے، اور یہ اتنے آسانی سے یہ کام نہیں کر سکیں گے. پہلے تو وہ لانچنگ پیڈ تھے، ادھر سے بندے بھیجتے تھے اور یہاں پہ کام شروع ہو جاتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ابھی قدم اٹھایا ہے کہ جی جو پرپٹیٹرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں ان ٹیررسٹ کے پاکستان کی سائڈ کے اوپر بھی، دے ول آلسو بی ٹریٹڈ دا سیم وے، اور دا سیم وے دے ول بی ٹریٹ دا ونز ہو آر ان افغانستان ہیو ٹو بی ٹریٹڈ ان دا سیم وے. اٹ از اونلی دین وی ول بی ایبل ٹو ایریڈیکیٹ. بات کہی، افغان طالبان کو یقینی طور پر سوچنا ہوگا، فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. اگین اس چیز پر بات کریں گے کہ عالمی قوانین کے مطابق پاکستان نے رائٹ آف ڈیفینس استعمال کی ہے. پاکستان نے کبھی جارحانہ انداز جو ہے نہیں اپنایا. اور ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے سعودی عرب قطر ایران کا پاک افغان سرحد پر کشیدگی کے بارے میں تشویش کا اظہار. اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پاک افغان بارڈر پر جو کچھ ہوا، جس کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اب پاکستان کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ کیا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل تلاش کیا جائے گا؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان، سینئر جرنلسٹ، ماہر افغان امور ہیں. طاہر خان صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہوا ہے، اس پر آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ ممالک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے. گزشتہ روز کی کارروائی پر سعودی عرب سے اب کیا رد عمل متوقع ہے؟ کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رسپانس ہوگا سعودی عرب کا؟ رات کو جب طالبان نے حملہ کیا پاکستانی مختلف جگہوں پہ، اور میری نظر میں انہوں نے ایک لحاظ سے بڑے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا ہے، اور یہ شاید توقع نہیں تھی یہاں پہ. تو پاکستان کے پھر جواب گیا ہے اور بڑا مطلب ہے کہ ایک رسپانس گیا ہے. جی. دوسری بات ہے کہ سب سے پہلے سعودی عرب کا رات کو تشویش کا ایک بیان آیا ہے، اور اس کے بعد قطر کا بھی آیا ہے، آج ایران کا بھی آیا ہے. تو میرے خیال میں آپ نے ڈائیلاگ والی بات کی ہے. جو میری معلومات ہے، پاکستان کا ایک وفد آج کابل جانا تھا، لیکن طالبان حکومت نے اس وفد کو ریسیو کرنے سے انکار کیا ہے. یہ میری معلومات ہے، اور ایسے ذرائع نے بتائی ہے کہ جس پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں. تو دوسری جانب جب افغان وزیر خارجہ نے دہلی میں کہا ہے کہ یہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، تو پھر سوال تو ان سے بنتا ہے کہ اگر ڈائیلاگ کی آپ بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر وفد پاکستان نے جانا تھا تو ظاہر بات ہے کہ ایک جب وفود جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات اور بات چیت والا معاملہ ہے. باوجود اس کے کہ پاکستان کہتا ہے کہ 4 سال سے جس معاملے پہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ طالبان حکومت سے تعلقات خراب ہیں، وہ مسئلے پہ مذاکرات ہم نے کیے ہیں، مختلف کیے ہیں، دورے بھی ہوئے ہیں، لیکن کچھ حل ان کا نہیں نکل رہا. لیکن پھر بھی میرے خیال میں پاکستان کو یہ جو انگیجمنٹ والی پالیسی ہے اور ڈائیلاگ والی پالیسی ہے، اس کو بالکل بھی یعنی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور اسی پہ کرے. کیونکہ دنیا جو تشویش کی بات میں نے کی ہے، اور ممکن ہے مزید ممالک بھی کرے، تو سب کا یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ مذاکرات کریں، آپ ڈائیلاگ کریں. اور میرے خیال میں اب جو دنیا کا ایک موقف ہے پاکستان کے موقف کے ساتھ، وہ شاید زیادہ اب قریب پاکستان. پہلے ہم نے یہاں سنا ہے اسلام آباد میں پاکستانیوں سے
کہ اکثر دوست ممالک پاکستان سے کہتے تھے کہ افغان طالبان حکومت کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کرے، ان پہ دباؤ نہ ڈالیں، ان سے مذاکرات کرے، اور پاکستان وہ کرتا رہا۔ اب شاید ان لوگوں کا بھی پاکستان سے اس موقف سے تھوڑا سا وہ ہے، اتفاق ہے کہ جو پاکستان کہا کرتا تھا اس پہ عمل اس طرح نہیں ہو رہا افغانستان سے جس طرح پاکستان کی توقع تھی، اور پاکستان کے جو خدشات ہیں وہ درست ثابت ہوئے، جس طرح کے اچھا طاہر بھائی، ہمارے فورسز تو طاہر بھائی، یہ دنیا کا دیکھنا ہے کہ نا کہ طاہر بھائی یہ فرمائیے گا کہ سیکورٹیز رائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج نے جو دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے اس کو دونوں ملکوں کے مابین جنگ نہ سمجھا جائے۔ بالکل۔ اب ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ مذاکرات ہی بہترین حل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستانی وفد کو ملنے سے یا آنے سے انکار کر دیا، تو آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ افغان امور کے ماہر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام جو معاملات کا پاک افغان تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا؟ تعلقات پہ تو بڑا منفی اثر پڑا ہے، اور میں نے جو تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ پاکستان کہتے ہیں کہ افغان طالبان حکومت سے ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ پاکستانی گروپس کا ہے، شدت پسندوں کا ہے، ان کی کارروائیوں کا ہے، ان کا پاکستان کی جو بہت ایک پرانا موقف ہے کہ افغانستان سے سر آپریٹ ہوتا ہے، آج بھی فوج کے بیان میں ہے اور مسلسل یہی ہوتا رہا ہے، تو صرف یہی ایک مسئلہ ہے۔ اور میرے خیال میں نے کہا کہ پاکستان کو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم دور رکھتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشن تو پوری دنیا کا فورم ہے، اور ان کے اپنے ذرائع ہوں گے، وہ پاکستان کے معلومات پہ تو رپورٹ نہیں بناتا، ان کے تو اپنے ذرائع ہوں گے۔ دوسری بات، آپ ابھی جو 4 ممالک کا اجلاس ہوا ہے ماسکو فارمیٹ کے میٹنگ سے پہلے، ماسکو فارمیٹ میں 11 ممالک ہوتے ہیں، اب افغانستان شامل 12، تو چین، روس، پاکستان اور ایران کے اسپیشل انوائس کی میٹنگ ماسکو فارمیٹ سے ایک دن پہلے ہوئی، اس کا بیان آپ پڑھ لیں، اور انہی 4 ممالک کا وزیر خارجہ کا اجلاس سپتمبر میں نیو یارک میں ہوا، ان کا بیان آپ پڑھ لیں، تو ان میں تمام گروپس کا ذکر ہے، ٹی ٹی پی کا ہے، کالعدم کا، بی ایل اے کا ہے، مجید بریگیڈ کا ہے، جو ای ٹی آئی ایم ہے، مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ جو چین کی ہے، ان کا ذکر ہے۔ تو ان کا اگر ذکر ہے تو چین تو پاکستان تو نہیں ہے نا، روس نے طالبان کو تسلیم کیا ہے، روس بھی اسی کا حصہ ہے، لہذا طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کنسرن ہے، جو خدشات ہے، جو جنون ہے، اس خطے میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جن کے اتنے زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے بس ایک ڈینائل ہر وقت آتا ہے کہ جی نہیں وہاں پر، تو آج بھی متقی صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے، اب دنیا ان سے کہتی ہے، تو لہٰذا اگر آپ ایکشن نہیں کریں تو آپ کے سوال کا مختصر سمری جو اب بھی کہ اگر یہ والی حالت رہی تو تعلقات پہ تو منفی اثر ہے۔ تعلقات یہ دیکھو کہ اس نہج تک پہنچ گئے کہ جب جتنا جانی نقصان آج ہوا ہے پاکستان کا اور افغانستان کا، تو ایسا کسی کو توقع نہیں تھی کہ وہ ملک جو پاکستان، جو طالبان حکومت کے آنے کے بعد سفارت خانہ ان کے حوالے کیا سب سے پہلے، یہاں OIC کا اسپیشل اجلاس بلایا افغانستان کے لیے، 6 پڑوسی ممالک کا ایک گروپ بنایا پاکستان نے کہ افغانستان کی نئی حکومت کی مدد کیسے کی جائے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو پھر تعلقات کیسے رہیں گے؟ سر ہم نے تو پاکستان نے تو دیکھیں کس قیمت ادا کی ہے افغانستان کو ایڈجسٹ کرنے کی، افغانستان کے ساتھ اپنا برادرانہ تعلق نبھانے کی۔ یہاں آپ دیکھ لیں افغانیوں کے آنے سے پہلے اسلحہ کہاں تھا، یہاں منشیات کہاں تھی، یہاں پہ دیکھیں پاکستانی پاسپورٹ انہوں نے استعمال کیے، اسمگلنگ انہوں نے کی، بدنام پاکستان ہوا۔ یہ تو بے شمار چیزیں آپ لکھنے بیٹھے بولنے لگے تو وہ ختم ہی نہ سلسلہ ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ اس طرح کی بات کریں اور دوسری طرف تو ہمارے ازلی دشمن آپ یہ اس طرح کے حملے کروائیں، تو اس کا پھر تعلقات پہ اثر تو پڑے گا، لیکن اب پوری دنیا جو ہے اس کے سامنے پاکستان کا موقف ہے اور پاکستان کی پوزیشن بھی اس وقت خطے میں آپ کے سامنے ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک دفعہ یہ جو افغان طالبان ہیں ان کو پوری طرح سے سبق سکھانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں پاکستان اسکیلیشن نہیں چاہے گا، اور کیونکہ اسکیلیشن میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، تو لیکن افغان سائڈ کو سمجھنا پڑے گا
یہ جو روایتی تردید والی بات ہے کہ نہیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے پاکستان کے علاوہ دنیا کی آپ کو بات کی ہے کہ دنیا کا بھی یہی موقف ہے جو پاکستان کا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے ان کو کیونکہ افغان طالبان اب گروپ تو نہیں ہے نا، جس طرح کہ وہ 20 سال لڑے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک گروپ تھا، لیکن اب تو حکومت میں ہے، 4 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، 34 ان کے صوبے ہیں، تمام سرحدات تقریباً 7 ممالک سے ان کے سرحدات ہے، تو ہم مکمل ان کا کنٹرول ہے، اور انہیں دنیا سے ڈیلنگ کرنی ہے، بین الاقوامی تعلقات آپ نے بنانے ہیں، تو اس صورتحال میں اگر وہ میں جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ کیونکہ جنگ میں تو کسی کا فائدہ تو نہیں ہے نا، لیکن افغان سائڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر پوری دنیا ان سے کہتی ہے وہ کیوں ایکشن نہیں کرتے۔ اچھا طاہر خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا، کوئی مثبت نتائج حاصل ہوں گے؟ جس طرح سے افغان سرزمین استعمال ہوتی رہی دہشت گردوں کے ہاتھوں، شرپسند عناصر کے ہاتھوں، اب کوئی فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں فرق پڑنا چاہیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کو توقع نہیں تھی کہ وہ اسی طرح وہ ایکشن کریں گے، اور شاید ان کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ پاکستان کا رسپانس اتنا سخت ہوگا، اور پاکستان نے جس طرح کے ISPR کے بیان میں ہے کہ دفاعی وہ حق استعمال کیا ہے، تو میرے خیال میں فرق پڑنا چاہیے۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ ممالک آگے کیسے جائیں گے؟ ابھی ہم نے افغانستان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے PTA کا، ان کے ہم نے مذاکرات شروع کیے ہیں، 4 اشیاء پہ ہم نے ٹیکس کم کیے ہیں، افغانستان سے پاکستان کو ٹاپی گیس پروجیکٹ نے آنا ہے، کاسا 1000 جو بجلی کا ہے وہ آنا ہے، ابھی ازبکستان سے ریلوے ٹریک نے آنا ہے، تو اگر آپ کی دشمنی ہو ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور اگر جو شدت پسندی کا معاملہ ہے ان کو حل آپ نہیں کر رہے ہیں، CPEC نے وہاں پر توسیع ہونا ہے، BRI نے ہونا ہے، تو چین تو ڈائریکٹ آسمان سے تو نہیں جائے گا نا، ادھر پاکستان کے راستے سے کافی ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر گوادر ہم نے ان کو آفر کیا ہے افغانستان کو کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، صرف افغانستان کو ہم نے آفر کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا طاہر خان صاحب، اب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے اور کیا مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکلے گا، یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ سعودی عرب، ایران اور قطر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کشیدگی سے بچا جائے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی حل تلاش کیا جائے۔ ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے خیبر پختونخوا میں کل وزارت اعلیٰ کا کون سا امیدوار کامیاب ہوگا، اس پر بات ہوگی، اسٹے ود اس۔ ناظرین، کل KP میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، سب کی نظریں سیاسی منظر نامے پر ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ عمران صاحب، اب کل خیبر پختونخوا میں کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی تیاری کی جا رہی ہے، PTI کہتی ہے کہ خلل ڈالنے کی کوشش کی جائے گی سیاستدانوں اور کچھ اداروں کی جانب سے، کیا سمجھتے ہیں کل کا الیکشن کیا انٹرپٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ جو کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، تو بظاہر اگر آپ دیکھیں تو PTI کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اس وقت پارٹی پوزیشن ہے، تو PTI کے پاس 92 ارکان ہیں، جو اگرچہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جن کو آزاد ارکان ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن وہ PTI کو ان کی حمایت حاصل ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر متحدہ اپوزیشن کی بات کریں تو ان کے پاس 49 ممبران ہیں۔ اب اگر سہیل آفریدی صاحب ہی وزیر اعلیٰ کل منتخب انہوں نے ہونا ہے، تو ان کو ووٹ چاہیے 79۔ اب 92 میں سے 79 تو کوئی بظاہر مسئلہ نہیں نظر آتا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ان کو آزاد ارکان قرار دیا ہے تو یہ مسئلہ PTI کو درپیش کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے کچھ ممبر ٹوٹ کے دوسری طرف چلا جائے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے روشن امکانات ہیں۔ خاص طور پہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت ایک ترب کا پتہ بنے ہوئے، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ کنگ میکر کا کردار ادا کرتے ہوئے لطف الرحمان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اسی ڈر کے پیش نظر ہمارے جو واقفان حال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ PTI کا ایک وفد جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے مدد مانگنے وفاقی وزیر امیر مقام صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ بالکل، کچھ آزاد ارکان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، اور وہ امیر مقام صاحب کے گھر پہنچے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر بڑے مسائل ہوں گے، تو آپ ہماری مدد کریں اور ہارس ٹریڈنگ نہ ہونے دیں، اور ہمارے پاس کیونکہ اکثریت ہے اس لیے ہمیں آپ ہمارا جو ہے سہیل آفریدی صاحب
ان کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے دیں. لیکن اس سارے معاملے میں ایک جو ہے نا اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. شاید آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ کل حکومت اس بات پہ تو رضامند ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ نہیں لیا جائے گا اور پی ٹی آئی کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی کی جگہ پی ٹی آئی کسی اور دوسرے بندے کو نامزد کر دے. لہٰذا یہ معاملہ جو ہے اس وقت تک خارج الامکان نہیں ہے کہ عین موقع پہ سہیل آفریدی کی جگہ کوئی دوسرا نیا امیدوار تحریک انصاف کی طرف سے آ جائے. لیکن اس وقت تک سہیل آفریدی صاحب ہی فیوریٹ امیدوار. اچھا عمران صاحب، ایک اور چیز پر کامنٹ چاہوں گی. فار انسٹنس اگر سہیل آفریدی صاحب نہیں آتے، پی ٹی اے کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں آتا اور اپوزیشن کی حکومت بن جاتی کے پی میں، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی پوزیشن کیا ہوگی آنے والے ٹائم میں؟ مثال کے طور پر کوئی ایسا ماحول بنا کر دیکھیں فی الحال بظاہر تو آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے اور ان کا وزیر اعلیٰ، جمہوریت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا ہی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو. لہٰذا بظاہر ایسا کچھ نہیں لگتا. تو اس کا مطلب اور کوئی اور آتا تو پھر غیر جمہوری ہوگا، اپوزیشن کا کوئی بندہ. لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، نہ ہی وہاں پہ اس طرح سے صرف باتیں ہوتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ اگر آزاد ارکان جو ہیں یعنی ان کے اپنے لوگ وہ الیکشن میں حصہ لینے نہ جائیں، چلیں اگر آپ سپوز یہ سوچیں کہ وہ ووٹ ڈالنے نہ جائیں، ان کے پاس اپنے ممبر ہی پورے نہ ہو سکیں، تو پھر یعنی کچھ بھی ہونے کو ہو سکتا ہے. ٹھیک. عمران صاحب، اب وزیر اعلیٰ کا انتخاب، ایک نیا وزیر اعلیٰ آئے گا کے پی میں، کیا سمجھتے ہیں وہاں پر جو حالات ہیں دہشت گردی کو لے کر اگر دیکھا جائے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیں ذرا میں تو ذاتی طور پہ بینگ اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ کے پی ایک ایسا صوبہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ انتہائی محب وطن اور قابل شخص کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی کی ضرورت ہے، منتخب ہونے کی ضرورت ہے. بہت چیلنجنگ صوبہ ہے وہ. اور خاص طور پہ اب دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ آپ کے جو معاملہ جس طرح سے چل رہے ہیں اور جو افغان عبوری حکومت جس طرح سے آپ کے ساتھ انڈیا کی کٹ پتلی بن کے سلوک کر رہی ہے، تو اس میں آپ کو یہاں پہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے کہ جو پوری طرح سے نہ صرف محب وطن ہو بلکہ وہ اس کے لیے کام بھی کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے کاندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوگی. اگر وہ کل منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ماضی کو بلا کے کل سے نئے رنگ کا آغاز کرنا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کو، ریاستی اداروں کو اور وفاق پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ انہیں سب سے پہلے ان کے لیے پاکستان ہے، اس کے بعد ان کی سیاست، اس کے بعد ان کی پارٹی اور اس کے بعد اپنے عمل اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سیاسی پوزیشن جو ان کی ہوگی آگے اور ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوں گی، ان ایک بہتر عوامی نمائندہ بننا ہوگا. کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کیا کے پی کے نئے سی ایم بن سکتے ہیں اور اس کے بعد سیاست میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یہ دیکھیں گے. ناظرین، ابھی پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.